السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ انس و محبت تو فطرتاً ہوتی ہی ہے، لیکن انس و محبت کے ساتھ ان کی عزت کا احساس اور ان کی محنت و ایثار کا شعور اس حد تک ضروری ہے کہ ظاہری برتاؤ میں ان کے ساتھ ادب و احترام کا پورا لحاظ رہے۔ ادب و احترام کے سلسلے میں یہ ہدایات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ نمبر 1، جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو سلام عرض کرے۔ ارشاد نبوی ہے، اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ گھر والوں میں ماں باپ بھی شامل ہے، بلکہ گھر کے افراد میں سب سے اہم اور عالی مرتبہ ماں باپ ہی ہیں۔ نمبر 2، بغیر اجازت ان کے پاس نہ جائے۔ حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنی ماں سے اجازت لے کر ان کے پاس جاؤں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا، میں ماں کے ساتھ ہی اسی گھر میں رہتا ہوں۔ فرمایا اجازت لے لو۔ عرض کیا، میں اس کا خدمت گزار بھی ہوں، یعنی خدمت کے سلسلے میں بار بار حاضری ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا تب بھی اجازت لے کر آ جاؤ۔ کیا تم اپنی ماں کو عریاں یعنی ننگا دیکھنا پسند کرو گے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو اجازت لے لیا کرو۔ موطا امام مالک۔ البتہ اجازت لینے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، کسی طور سے اپنی آمد کی اطلاع کرا دینا بھی کافی ہے۔ نمبر 3، ان کے سامنے بشاشت و شگفتگی کے ساتھ رہے۔ نمبر 4، ان کے ساتھ نرمی سے بات چیت کرے۔ نمبر 5، بات چیت کرتے ہوئے نگاہ نیچی رکھے۔ نمبر 6، گفتگو میں آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ نمبر 7، انکساری اور فروتنی کے ساتھ پیش آئے۔ نمبر 8، ان کا نام لے کر نہ پکارے۔ نمبر 9، ان کے سامنے نشست و برخاست میں یعنی بیٹھنے اور اٹھنے میں ادب و احترام کا لحاظ رکھے، اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چلے، آگے آگے یا دائیں بائیں نہ چلے۔ نمبر 10، پیٹھ پیچھے انہیں برا نہ کہے، بلکہ ہر حال میں ان کی شان میں تعظیم کے الفاظ کہے۔ نمبر 11، ان کے مقابل بیوی کو ترجیح نہ دے۔ نمبر 12، ہمیشہ ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ نمبر 13، اپنی عمدہ اور پسندیدہ چیزوں کو ان سے بچا کر نہ رکھے۔ نمبر 14، ان کی اجازت کے بغیر سفر نہ کرے۔ نمبر 15، ماں باپ کو شفقت ہوتی ہے کہ اگرچہ ماں باپ بری اور مکروہ باتوں میں چھڑکتے ہوں اور مارتے بھی ہیں، مگر یہ بھی عداوت اور بغض کی وجہ سے نہیں، بلکہ بعض اوقات والدین اپنے بچوں کو کم وقت کہتے ہیں اور مقصود اس سے بھی دل دکھانا اور تحقیر معلوم نہیں۔ شفقت الفاظ سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ ماں باپ کو شفقت ہوتی ہے اگرچہ ماں باپ بری اور مکروہ باتوں پر جھڑکتے ہوں اور مارتے بھی ہوں، مگر یہ بھی عداوت اور بغض کی وجہ سے نہیں۔ بعض اوقات والدین اپنے بچوں کو کم وقت کہتے ہیں اور مقصود اس سے بھی دل دکھانا اور تحقیر نہیں، معلوم ہوا کہ شفقت الفاظ سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت سے رزق اور عمر دونوں بڑھتے ہیں۔ ماں باپ کی طرف رحمت سے دیکھنا حج مقبول کے برابر ہے۔ ماں باپ کی خدمت جہاد سے افضل ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے حج اور عمرہ اور جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے یا ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں باپ کی طرف گھور کر تیز نگاہ سے غصہ سے دیکھنا نافرمانی میں داخل ہے۔ والدین کی نافرمانی بڑے کبائر میں سے ہے۔ حدیث میں والدین کی نافرمانی کرنے والے کے لیے 3 مرتبہ ذلیل ہو جانے کی بد دعا کی ہے۔ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔
یعنی سخت الفاظ کہنا، خصوصاً بے ادبی کے سب گالی ہیں۔ جو اپنے ماں باپ کو ستائے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے۔ والدین کو ستانے والے کو دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے۔ ماں باپ کو ستانے والا، نافرمانی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ والدین کے نافرمان کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ والدین میں سے کسی کو قتل کرنے والے کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ والدین کی رضامندی یا ناراضی اللہ تعالیٰ کی رضامندی و ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماں باپ کی خدمت تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔